آئے ہو؟ وہ کہنے لگے باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ فلاں علاقے کے اندر کوٹلی پیر عبد الرحمان کے اندر فلاں جگہ پر ایک آستانہ تھا، صوفی محمد صدیق صاحب کا، وہاں پر تیرے ذاکرین تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی اس محفل میں شامل تھے اور وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں وہ ذکر کے ساتھ اور کیا چاہتے تھے؟ فرمایا اے باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر تو کرتے ہی تھے لیکن تیرے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ تیرے خوف سے بڑا ڈر رہے تھے۔ فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر وہ میرے خوف کی وجہ سے ڈر رہے تھے تو میں گواہ بنا کر میں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، جاؤ ان کو ان ذکر کرنے والوں کو میں نے بخش دیا۔ حاضرین محترم آپ اندازہ کریں، یہاں تک بھی آتا ہے صفات میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کی نیت نہیں تھی، اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس محفل کے اندر کوئی ایسا بندہ تھا، ایسا فرد تھا، اس بندے کے ساتھ کام تھا، وہ وہاں اس کو ملنے کے لیے آ گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی نیت نہیں تھی، اس کا ارادہ نہیں تھا اس محفل میں جانے کا، لیکن وہ بندہ اس کا کوئی مقصد تھا، کوئی کام تھا، اس محفل میں ایک ایسا بندہ آیا ہوا تھا جو اس کا جاننے والا تھا، اس سے وہ کام کے لیے آیا، تو آ کر وہ بندہ اس بندے سے مل کر چلا گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ پھر مزید حصے پاک کی ایک اور حصہ ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا ان ذاکرین ان ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بدبخت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ذاکرین کے پاس بیٹھنے والوں کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی اللہ نیک بخت کر دیتا ہے، جنتی کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم ایک عام ذکر کی محفل کا یہ مقام ہے، جہاں پر بھی بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، اس کا یہ مقام ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے میں سمجھتا ہوں وہ زمین سب زمینوں سے اعلیٰ زمین ہے۔ حاضرین محترم آپ دیکھیے یہ بھی ایک آستانہ ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ولی کی نسبت ہے، ایک وہ بھی ولی ہے جسے حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ حاضرین محترم یہ وہ درگاہیں ہیں، یہ وہ آستانے ہیں جہاں پر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے، اور ذکر کی صورتیں ہیں، کوئی قرآن پاک کی صورت میں ذکر کر رہا ہے، کوئی درود شریف کی صورت میں ذکر کر رہا ہے، کوئی نوافل کی صورت میں ذکر کر رہا ہے۔ یہ وہ آستانے وہ درگاہیں ہیں جن کے اندر اللہ کے فرشتے شامل ہی شامل ہیں۔ اور آئیے میں ایک ایسے اللہ کے ولی کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں جسے پوری دنیا جانتی ہے، تاریخ کے اندر جن کا نام ہے میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لائے، اور کہتے ہیں لکھنے والے راوی لکھتے ہیں آپ کی سیرت کے اندر کہ آپ دریائے نالی کے کنارے پر جب آئے تو وہاں پر کھڑے رہے، دوستوں نے کہا حضور آگے کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا ہم نے یہاں سے ہی دعا کرنی ہے، بات ہوتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ آگے کیوں نہیں، اتنی توجہ کر کے اتنی مشکلات کر کے آپ وہاں سے چلے اور نئے راوی سے ہی آپ واپس جا رہے ہیں؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک نیک شخصیت ایک نورانی چہرے والے بابا جی وہاں پر تشریف لائے، وہ حضرت میاں محمد شریف پوری کو سلام کر رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں جب واپس جا رہے تھے کہا بیلیو وہ جو شخص ملنے کے لیے ہمیں آیا تھا بزرگ تھا، آپ نے دیکھا کتنا نورانی چہرہ تھا، فرمایا وہی تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ۔ حضرت محترم بابا فرید مسجد گنج شخص کو دیکھتے ہیں، وہ فرید کا ڈبہ جو آپ دیکھتے ہیں کچہری کے اندر، وہاں پر حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے رہے اپنے مریدوں کے ساتھ، آپ کا اسے مبارک تھا، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے سلام کیا، دعا کے واپس ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور آپ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر حاضری کے لیے تشریف کدھر لیں گے؟ فرمایا اگر تم
فرید کی آنکھ سے دیکھو، فرید کی عینک سے دیکھو، تو وہاں پر اللہ کے فرشتے ہی اتنے نزول ہو چکا ہے، اتنے اکٹھے ہو چکے تھے کہ فرید کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ فرشتوں کو مدولتا ہوا باہر پہنچ جائے۔ حاضرین محترم، یہ ان درگاہوں کی برکات ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے خاص فیضو انوار و تجلیات برستے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارا یقیناً ایمان ہے کہ ہم حضور صوفی محمد صدیق قادری نشائی کے مدار پر بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی وہی انوار و تجلیات برس رہے ہیں۔ اور باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے لگا۔ باعزید بستامی کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں نا، آپ کی تحریک کو پڑھیں، تو حاضرین محترم باعزید بستامی رحمۃ اللہ کا آپ حلیہ پڑھ کر، سیرت پڑھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود ولی ہو کر وہ ولی کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی شخص، باعزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص اللہ کے نیک بندے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، جتنی اللہ کی انوار و تجلیات، جتنی اللہ کے نیک بندے پر گرتی ہیں، اس میں سے چند قطرے پاس بیٹھنے والے کے دل پر بھی گرتے ہیں۔ حاضرین محترم، پھر مزید ایک وہی لکھتے ہیں کہ اللہ کی انوار و تجلیات 24 گھنٹوں میں 360 مرتبہ ایک بندے پر اللہ کی رحمت نظر فرماتا ہے۔ 360 مرتبہ ایک عام جو بندہ ہے نا، ایک عام بندہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی رحمت کی برکات جو ہے، نظر ہے جو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو 360 مرتبہ فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، جو اللہ کا ولی ہے اس کا مقام کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان درگاہوں پر، ان بزرگان دین کا روزے پر جا کر بادب حاضر نصیب فرمائے اور وہاں سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے ذکر و فکر سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، میری رضی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔